أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورہ محمد کی آیت نمبر 5 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ہماری ضروریات، ہمارے وسائل اور بے شمار رزق اور انعام و اکرام، فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق دہراتے ہیں، اور پچھلے سبق میں ہم نے الحمدللہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ شروع کی تھی، اور اس کو شروع کرنے پر ہم نے یہ اپنی یاد دہانی کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس سے پہلے بہت ساری صورتیں جو ہیں، ایک لمبا سلسلہ جو صورتوں کا چلتا رہا، وہ ساری مکی صورتیں تھیں، اور یہاں سے پھر ایک مدنی سورہ جو ہے وہ آئی، اور مدنی سورہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک حالات، ایک خطاب جو ہے، مخاطب جو ہے، ان میں کیا فرق ہے، حالات و واقعات میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے، اس میں کیا فرق ہے، اور ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اب یہاں پر دشمن جو ہے یا مخالفین جو ہے وہ مختلف نوعیت کے ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ ہیں۔ مکہ میں تو صرف مشرکین تھے جو کہ کھلے عام بالکل اپوزیشن کی صفوں میں کھڑے اور بالکل صاف پہچانے جاتے تھے کہ یہ مشرکین ہے، یہ مخالفین ہے، یہ دشمن ہے۔ لیکن یہاں پر آ کر منافقین کی شکل میں ایک ایسا دشمن ہماری صفوں میں، اپنی ہی صفوں میں شامل ہوا کہ جس کو نمبر ایک پہچاننا بڑا مشکل، اور نمبر دو پھر اس کے خلاف تدابیر کرنا یا اس کے خلاف اقدامات کرنا یا اس کو ڈیل کرنا جو ہے وہ ایک انتہائی کریٹیکل اور سینسٹیو ایشو۔ اور اس کے علاوہ مشرکین بھی یہاں پر موجود ہیں، دوسری قسم کے دشمن، اور تیسرے قسم کے دشمن جو ہیں وہ اہل کتاب دشمن یا مخالفین اہل کتاب کی شکل میں۔ اور اہل کتاب میں بھی اگر کہیں تو ہم اس کی دو فردر کیٹیگریز، یہودی اور عیسائی۔ تو اس طرح سے اعتبار سے دیکھیں تو مخاطب جو ہیں وہ مختلف ہیں، مخالفین جو ہیں مختلف ہے۔ اب یہاں پر اسلام کے خلاف جو ہے تدابیر ہوں گی وہ ایک مختلف انداز میں ہے۔ تو یہ سارا ہم نے پس منظر یا ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بلڈ کرنے کی اور اس کو یاد دہانی جو ہے اس کی کوشش کی ہم نے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اس مدنی سورہ میں، یا کوئی بھی مدنی صورت ہو تو اس میں۔ اور دوسرا جو اہم موضوع جو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کے متعلقہ کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ غزوہ بدر سے بالکل بالکل قریب قریب، لیکن غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سے پہلے ایک دو مقامات پر سورہ بقرہ میں بھی اور غالباً سورہ حج میں جو بنیادی احکامات تھے قتال کرنے کے یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے، وہ نازل ہو چکے تھے وہ پہلے سے۔ لیکن یہاں پر ایک تیسری جگہ اب یہاں پر جو حکم آیا وہ تھوڑا سا اور ڈیٹیل سے کہ جنگ کیا ہے اور جنگ کی حکمت عملی کیسے کرنی ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ آیات نازل ہوئی، لیکن اس میں بھی ایک خاص ترتیب، ایک خاص حکمت تھی ان آیات کی،
جس کو ہم نے اس میں سمجھنے کی کوشش بھی کی، اور کیونکہ یہ جہاد اور قتال جو ہے وہی موضوع آج کے اگلے سبق میں بھی ہوگا، تو لہذا وہ ہمارے ذہن میں پس منظر رکھنا چاہیے کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ کا جو حکم آیا اس کی حکمت کیا ہے، اس کی تدبیر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو تھوڑا سا اور بھی ہمارے سامنے واضح بھی ہوتا چلے جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا یہ جو ہمارا جو پچھلا سبق ہے اس کو دہراتے ہیں۔ جو پہلی 4 آیات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، یعنی یہ کتاب قرآن مجید، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتارا گیا، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس دین حق کی اتباع کی جو جو ان کے اللہ کی طرف سے ہے، جو ان کے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح سے بتاتا ہے۔ تو جب کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے، آمنا سامنا ہو، تو گردنوں پر وار کرو، جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قید و بند سے گرفتار کرو۔ پھر اختیار ہے کہ خواہ احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر تا وقت لڑائی اپنے یا فدیہ لے کر احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر تا وقت یہ کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے، یہی حکم ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اس کا منشا یہ ہے کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے سے لے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ یہ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ جہاد فی سبیل اللہ، کیونکہ اب یا قتال فی سبیل اللہ جو ہے، جو زیادہ جو قریب معنی ہے اس کا، کہ اب کیونکہ غزوہ بدر جو ہے وہ بس آن کھڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی مسلمانوں کی ایک ٹریننگ یا ان کی نصیحت یا ان کی جو جو جنگی حکمت عملی ہے یا بنیادی معلومات جو ہیں یا بنیادی جو ہدایات اور احکامات جو ہیں، ان کی ایک کڑی ہمیں اس میں ملتی ہے، اور جس میں ہم نے دیکھا کہ جنگ جو ہے جیسے ہی شروع ہو تو بڑی مضبوطی کے ساتھ ان کے اوپر وار کرو، اور ان کے گردنوں پر وار کرنا یعنی شدت کے ساتھ حملہ کرو، اور جنگ کے اوپر پوری طرح سے جب تک غلبہ حاصل نہ کر لو تب تک شدت سے وار کرو، اور جب جو دشمن ہے وہ اپنا حوصلہ ہار چکے اور وہ اپنی طاقت جو ہے وہ کھو دے، تو اس کے بعد پھر یا تمہارا جنگ کے اوپر پوری طرح سے غلبہ ہے یا تمہاری جیت جو ہے وہ کنفرم ہو جائے، تو اس کے بعد تم قیدی جو ہیں ان کو گرفتار کرو، اور پھر ایک اسٹریٹجی بنا کر، ایک پوری حکمت عملی بنا کر تمہارے پاس اختیار ہے کہ تم چاہے ان کو چھوڑ دو یا فدیہ لے کر ان کو احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، یا دوسری آیات میں ہے کہ قیدی بنائے رکھو یا ان کو قتل کر دو۔ تو یہ چاروں میں سے کچھ بھی آپشن ہے، لیکن حکمت عملی یہ ہے کہ یہ تمہارا سلسلہ جو ہے یا یہ پوری جنگ جو ہے جب تک ختم نہ ہو جائے تب تک یہ پوری حکمت عملی سے کام لینا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مطلب مسلمانوں کو جب میدان جنگ میں اتارتا ہی نہ، وہ خود ہی سارا کچھ کر سکتا تھا، جیسے پچھلی قومیں جو ہیں اس نے ہلاک و برباد کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ وہ اس دین کو مضبوط کرے، اس کا غلبہ جو ہے وہ مضبوط کرے، اس کے جو پیروکار ہیں ان کو مضبوط کرے، کیونکہ یہ دین جو ہے یہ قیامت تک رہنے کے لیے ہے، اور قیامت تک رہنے کے لیے جو دین ہے اس کو پھر اس کی حفاظت اور اس کے بندوں کی حفاظت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب اس طرح سے آزمائش کے طور پر ان کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو بڑھتے ہیں آگے، ہمارا آج کا سبق جو ہے آیت نمبر 5 سے شروع ہو رہا ہے، اور وہی جو جنگ کے احکامات جو ہے وہی پس منظر ہے ہمارے ذہنوں میں۔ اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں آگے آیت نمبر 5 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
सयहदीहिम, अन करीब वो ज़रूर रहनुमाई देगा उन्हें। किनको? वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में किताल कर रहे हैं, या वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जानों को हथेली पर रख कर निकले हैं और जिहाद के रास्ते पर चले हैं। वो सारे के सारे गो के मतलब इसमें सारे वो लोग भी शामिल हैं जो पूरी तरह से अल्लाह के दीन को गलबा दिलाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। उसमें वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जो माल के ज़रिए से जिहाद करते हैं, अपना माल जो लगाते हैं, या लॉजिस्टिक्स का काम करने वाले जो हैं, जो सप्लाईज वगैरह हैं, सामान की तरसील जो है, वो भी बहुत अहम एक पहलू है। उसके अलावा बाकी मुख्तलिफ अंदाज से मदद करना, उसके अलावा आप दीन का पैगाम जो है उसकी तबलीग करना, उसको मुशरिकीन तक या नॉन मुस्लिम उन तक पहुंचाना, ये भी अल्लाह के रास्ते में एक बड़े जिहाद की बहुत सारी मुख्तलिफ शक्लें हैं। लेकिन ख़ासकर अल्लाह के दीन के गलबे के लिए कोशिश करना, और उसमें भी ख़ासकर वो इक़दामात जिसमें जान हथेली पर रख कर दुश्मन के सामने लड़ना या दुश्मन का सामना करना, तो वो ख़ासकर इसका मौजू है। लेकिन उसके बैकअप में अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जो भी कोशिश करता है, वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं। तो उन सब के लिए है सयहदीहिम, अनकरीब ज़रूर वो रहनुमाई देगा उन्हें। और यहाँ पर मतलब खास कर ये जिक्र है कि आयत के पिछले टुकड़े में, पिछले हिस्से में हमने देखा वल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि, वो जो कत्ल कर दिया अल्लाह के रास्ते में, जो शहीद हो गए अल्लाह के रास्ते में। ये खास कर शहीदों के बारे में है, या अल्लाह के रास्ते में कत्ल करने वालों के बारे में, कत्ल होने वालों के बारे में, या जो जान हथेली अपनी पर लेकर खड़े हैं, उनके बारे में। सयहदीहिम, कि वो अनकरीब ज़रूर रहनुमाई देगा उन्हें। वयुस्लिहु बालहुम, और वो इस्लाह कर देगा उनके हाल की। वयुदखिलुहुम, और वो दाखिल करेगा उनको अल जन्नत, जन्नत में, अर्रफ़हा लहुम, जिसकी वो पहचान करा चुका उनको, जिसकी वो उनको पहचान करा चुका उससे पहले ही, कि अनकरीब वो ज़रूर उनको रहनुमाई देगा, और उनके हाल की इस्लाह कर देगा, और उनको उस जन्नत में जिसके वो पहले से पहचान करवा चुका उसमें वो दाखिल कर देगा। इसके दो तरह से तर्जुमे जो है इन दोनों आयात के हमें मिलते हैं। एक तो ये दुनिया के एतबार से, दुनिया और आखिरत के एतबार से, कि दुनिया में वो उनको उनकी रहनुमाई करेगा कि वो सीधे रास्ते पर चलते रहें, और फिर आइंदा आने वाले वक्त में उनको वो मदद करेगा अल्लाह ताला, कि वो उसी रास्ते पर अपने आप को गामजन रखे और उससे हटे नहीं, ये तौफीक देगा अल्लाह ताला। और फिर आखिरत में फिर उनको वो जन्नत में दाखिल करेगा, जिसका उनसे वादा किया गया और जिसके बारे में पहचान करवा दी। अब पहचान करवाना क्या है? अल्लाह ताला ने जन्नत के बारे में मुख्तलिफ सूरतों में, मुख्तलिफ आयात में मतलब मिसालें दे दे कर अल्लाह ताला ने यहाँ पर पहचान कराई है मोमिनीन को, कि देखो जन्नत ऐसी होगी। जैसा कि आज के सबक में भी हम कोशिश करेंगे वो आयात जो है वो कवर होगी, जिसमें जन्नत जन्नत कैसी होगी उसके बारे में कुछ मिसालें अल्लाह ताला देंगे। तो एक पहचान जो है दुनिया में करा दी गई, कि ये पहचान है, इस तरह की जन्नत होगी जब तुम कामयाब हो जाओगे और अल्लाह ताला तुम्हारे अपने खास फजलो करम से जन्नत में दाखिल कर देगा। तो दूसरा जो मानी है, जो दूसरा मफहूम जो कुछ तर्जुमों में मिलता है, वो क़यामत के बारे में है, कि क़यामत के दिन वो उनकी रहनुमाई करेगा, उनको ख़ास एक रहनुमाई में सारे जो मनाज़िल हैं उनकी आखिरत की वो तय होंगी, और बिलाखिर वो जन्नत में जब दाखिल होंगे तो वो उनकी रहनुमाई करेगा ख़ास, और उनको गामज़न करेगा उस जन्नत के रास्ते की तरफ। और फिर वो जन्नत में दाखिल हो चुकेंगे जिसको वो पहचानते होंगे। और जन्नत की पहचान के बारे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। ये सही बुखारी की हदीस है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, एक जन्नती को अपने जन्नत वाले घर के रास्तों का उससे कहीं ज़्यादा इल्म होगा जितना दुनिया में उसे अपने घर का था। यानी दुनिया में अपने घर के रास्ते, अपने घर की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं उनको जिस तरह से पहचानता है, जन्नत में उसके उसके घर की तरफ जाने वाला रास्ता जो है वो उससे कहीं ज़्यादा उसको मालूम होगा, या उसके उसके इल्म में होगा। तो ये जन्नती लोगों का, और ख़ास कर वो लोग जो जिन्होंने दुनिया में ही अपने ख़ास अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह की खुशनुदी के लिए मतलब अपनी जान को हथेली पर रख कर जिहाद किया, और फिर उसमें शहादत का रुतबा भी हासिल किया, दर्जा हासिल किया। तो ख़ास कर उनके लिए कि अल्लाह ताला उनके
ان کے لیے رہنمائی کرے گا، ان کے حال کے ان کو توفیق دے گا کہ وہ نیک کام کرے، اور پھر جنت کی طرف، ان کی پہچان والے گھر کی طرف رہنمائی بھی کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، ان تنصر اللہ، اگر تم مدد کرو اللہ کے دین کی، اگر تم اللہ کی مدد کرو، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو، اور اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنا۔ اور یہ بہت سارے مختلف انداز سے ہو سکتا ہے، جیسے ابھی ذکر کیا، سب سے بہترین جو ہے، یا سب سے اعلیٰ درجہ تھا، وہ وہی ہے کہ اللہ کے راستے میں قتال، یعنی جان تک کی نذرانہ جو ہے وہ بھی پیش کر دینا، یا اس سے پچھلی جو ساری شکلیں ہیں وہ بھی اس میں یقیناً شامل ہیں۔ اس کے لیے کوشش کرتے رہنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، مسلمز میں بھی، نان مسلمز میں بھی مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کی جو امت ہے، مسلمان جو ہیں، ان کو تو مختلف انداز سے یہ سارا دین کی خدمت در حقیقت اللہ کی مدد کرنا ہے۔ تو اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو تو ینصرکم، وہ مدد کرے گا تمہاری۔ اگر تم اس کی مدد کرو گے، تم اس کے دین کی مدد کرو گے، تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ جب تک تم اللہ کے دین کی مدد کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی کرتا رہے گا، لیکن اگر تم اللہ کے اس دین کو چھوڑ دو گے، تو تم یعنی اللہ کی مدد کے حقدار نہیں رہے، یا اللہ کے غضب کا تم شکار ہو سکتے ہو۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا، حدیث میں بھی تھوڑا سا تذکرہ ہوا تھا ابھی ہمارے لاسٹ سبق میں، کہ خیر القرون جو ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث تھی اس کے مطابق، کہ بہترین دور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ہم عصر جو ہیں، یعنی صحابہ کرام کا دور ہوگا، اس کے بعد آنے والے جو ہے تابعین کا دور، پھر اس کے بعد تبع تابعین کا دور۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو تین ادوار ہیں، ان تینوں ادوار میں جو مسلمان تھے، انہوں نے کس قدر مضبوطی سے اس دین کو تھامے رکھا، اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے دنیا کے اوپر انہوں نے کس قدر کوشش کی۔ اور جب انہوں نے اس دین کو غلبے کے لیے کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو غلبہ عطا بھی کیا اور ان کی خاص مدد بھی کی۔ لیکن اس کے بعد جیسے جیسے پھر اس دین سے پیچھے ہٹتے جگہ، اس میں اختلافات آتے گئے، بدعات شروع ہوتی گئیں، اعمال میں کمزوری شروع ہوتی گئی، تو مسلمان جو ہے وہ بھی کمزور پڑتے گئے اور مغلوب ہوتے گئے، اور آج ہمارے سامنے مسلمانوں کی کیا حالت ہے، وہ ہم کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، کہ ایک حساب سے یہودیوں اور عیسائیوں سے بہت سارے معاملات میں بھیک مانگ کر مطلب ایسے معاملے جو ہیں چلانے پڑتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کے اوپر رحم کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بہت واضح آیت کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، یا اللہ کی مدد، یا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تم کوشش کرو گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم جما دے گا تمہیں، یعنی اس کے اوپر ثابت قدم رکھنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، کہ تم اس دین کو غلبے یا دین کو غالب کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہو، اس کے اوپر ثابت قدم رہو۔ یعنی اس کے راستے میں جو تکالیف آئیں گی، جو آزمائشیں آئیں گی، جو کچھ مشکلیں آئیں گی، جو حالات جو ہے وہ تنگی آ گئی، اس کے اوپر تمہیں ثابت کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور یہ بہت بڑی توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس چیز کو مل جائے۔ والذین کفروا، اور اس کے برعکس وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، فتعسن، تو ہلاکت ہے، لہم، ان کے لیے، وعزل، اور اس نے ضائع کر دیے، یا اس نے گم کر دیے، اعمالہم، ان کے اعمال۔ اس کے برعکس یہ تو تھے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کو غلبہ حاصل کرنے کے لیے، یا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کی مدد کی یا کوشش کی، لیکن اس کے برعکس جس نے ان کا سرے سے انکار ہی کر دیا اللہ کے دین کا، اس کی ہدایت کا، اس کے قرآن کا، اس کے نبی کا، تو پھر وہ ہلاکت ہے ان کے لیے، یعنی وہ تو ہلاک ہو جائیں گے، دنیا میں بھی وہ نامراد رہیں گے، اور آخرت میں بھی ضرور وہ عذاب جو ہیں وہ چکھیں گے۔ وہ اضل اعمالہم، اور اس کے اعمال جو ہیں اس نے ضائع کر دیے، اللہ نے اعمال ضائع کر دیے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال گم کر دیے، مسلمانوں کے خلاف جو تدابیر کرتے رہے تو وہ ان کی ناکام ہو گئی، یا جو بھی انہوں نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ان کا کوئی ان کو بدلہ نہیں ملے گا، کوئی ان کو صلہ نہیں ملے گا، ان کے اعمال جو ہیں دنیا میں رہ جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ کہ بے شک وہ، کرہو، سب نے ناپسند کیا، ما انزل اللہ، اس چیز کو جو اللہ نے نازل کیا، فاحبط اعمالہم، تو اس نے ضائع کر دیے ان کے اعمال، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یہ قرآن جو ہے، یہ ہدایت جو ہے، یہ وحی کی شکل میں
جو ہمیں قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے سامنے آج بھی موجود ہے، جس جس نے اس کو ناپسند کیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان سب کے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دیے۔ جو جو بھی وہ کرتے رہے وہ دنیا کے لیے کرتے رہے، دنیا میں انہوں نے اپنا فائدہ اٹھا لیا، بس وہی ان کے لیے کافی ہے۔ جیسا کہ اس کے بارے میں آگے ہمیں مثال بھی ملے گی جانوروں کی جب آئے گی تو دیکھتے ہیں ہم بہت۔ افلم یسیرو فی الارض، تو بھلا کیا نہیں وہ چلے پھرے زمین میں، فینظروا، پس وہ دیکھتے، کئی فکان عاقبت، کہ کیسا ہوا انجام، الذین من قبلہم، ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھیں کہ ان سے پہلے کی قومیں جو ہیں ان کا انجام کیسا ہوا۔ یہ آیت جو ہے کئی دفعہ گزر چکی ہے، اس سے پہلے کئی قومیں جو ہیں وہ نیست و نابود ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وجہ سے۔ ان قوموں کا رویہ جو ہے یہ ان کفار کی طرف یہاں پر پھر اشارہ ہے کہ تمہارے سامنے یہ بستیاں جو ہیں وہ الٹی پڑی ہیں، وہی قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوط کے کچھ مقامات جو ہیں جو آج بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور کھنڈرات یا آثار قدیمہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ان کی سلطنتوں کی عظمت اور ان کی جو ایک طاقت ہے ان کی طرف بھرپور طریقے سے وہ اشارہ کرتی ہیں۔ ساری جو عمارات اور تعمیرات جو باقیات ہیں ان کی، خاص کر احرام مصر کی طرف اگر دیکھیں تو وہ بھی، یا قوم سمود کے آج بھی وہاں پر تراشے چٹانوں کو تراشے ہوئے گھر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو لیکن ان کا رویہ جو ہے وہ یہ تھا اپنے نبیوں کے ساتھ کہ انہوں نے ان کی تصحیح کی، بالکل انکار کیا، جس کے نتیجے میں وہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی، ان کو ختم کر دیا۔ تو کیا وہ ارد گرد نہیں دیکھتے، نظر دوڑاتے کہ ان کو اب نصیحت حاصل ہو ان قوموں سے؟ دمر اللہ، اللہ نے تباہی ڈال دی علیہم، ان پر، یعنی ان پچھلی قوموں پر، وللکافرین امثالها، اور کافروں کے لیے اس کی مثل ہوگی، یعنی کافروں کے لیے بھی اسی طرح کی سزائیں ہوگی۔ اگر کافروں نے بھی انکار سے مطلب پیچھے نہیں ہٹے اور اپنی اصلاح نہیں کی، تو کافروں کا رویہ بھی در حقیقت وہی ہے جو ان مشرکین کا رویہ رہا ہے۔ کافروں کا وہ پچھلی قوموں کا جو رویہ رہا ہے ان کا رویہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے بھی نبی اور ان کے اوپر کتابیں یا ان کے معجزات آیات جو ہیں اللہ کی، ان کا انکار کیا، تو کیسے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور آج بھی کافر جو ہیں، چاہے کسی بھی صورت میں موجود ہیں، آج بھی ان کا رویہ اگر اسی طرح سے رہا تو وہ ان کی سزائیں بھی اسی طرح سے ہو سکتی ہیں، جیسا کہ مکہ کے بارے میں ہے کہ مکہ تو ایک بڑی بابرکت سرزمین کے، اللہ تعالیٰ نے مکہ کی سرزمین جو ہے اس کو تو محفوظ رکھا، لیکن اس کے باسی جو ہیں ان کا کیسے کلا کما ہوا۔ فتح مکہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں سے شرک اور جو کفر ہے اس کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ تو جیسے پچھلی قوموں کے اوپر ہوا کہ وہاں پر پوری پوری قومیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئیں، لیکن یہاں پر جو شرک جو ہے وہ تباہ ہو گیا، وہ وہاں سے ختم ہو گیا، اور انشاءاللہ وہ قیامت تک وہاں سے شرک جو ہے وہ اسی طرح سے رہے گا، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ویسے اس کے مطابق انشاءاللہ۔ تو کافروں کا انجام بھی اسی طرح سے ہونے والا ہے جس طرح سے اس سے پہلے قوموں کا ہوا۔ ذالک بِأَنَّ اللہ، یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ مولا الذین، مددگار ہے ان لوگوں کا، آمن جو ایمان لائے، یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ تو ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ، اور بے شک کہ کافروں کا، لا مولا، کوئی مددگار نہیں، لاہم ان کے لیے، کافروں کے لیے تو کوئی مددگار نہیں۔ جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی مقرر کر لیا، یا اللہ کے ساتھ اپنی ساری امیدیں جو ہے وابستہ کر لی، تو وہی اللہ جو ہے وہ ان کی مدد کرے گا قیامت کے دن بھی۔ لیکن جس نے اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں کسی اور سے اپنی امیدیں وابستہ کر لی، تو وہ تو قیامت کے دن ان سے گم ہو جائے گا، سزا اور عذاب کے وقت میں ان سے غائب ہو جائے گا، تو کوئی بھی ان کی مدد نہیں کرے گا اللہ کی سوا۔ ان اللہ یدخل، اب یہاں پر ہم دیکھیں یہ جو 11 نمبر آیات تک ہے، یہ تو ہم یہی سمجھیں گے کہ مطلب یا اس سے آگے بھی جو آیات چل رہی ہیں، تو جو پہلے موقع ہے اس وقت جہاد کے بارے میں ترغیب دینے کا، یا جہاد کے بارے میں احکامات کا، یا جہاد کی سختی جو ہے جو سامنے نظر آتی ہے، اگر قتال کے راستے میں نکلے تو بہت ساری مطلب آنکھیں کھل جاتی ہیں، کس طرح کی ایک سخت سچویشن جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بابت مسلمانوں کو
بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھائی بھی جا رہی ہیں کہ دیکھو اگر کفر والے کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی حالت کیا ہوگی یا ان کا انجام کیا ہوگا، اور اس کے اپوزیشن میں جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے نوازے گا دنیا میں بھی، اور خاص کر آخرت میں، کہ کس طرح سے ان کو آخرت میں درجات بلند ہوں گے، اور کس طرح سے آخرت میں وہ جنتوں میں ہوں گے، اور کس طرح سے آخرت میں اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام ہوگا۔ تو یہ دونوں طرفیں جو ہیں ہم آگے کے سبق میں بھی دیکھیں گے کہ جنہوں نے انکار کیا ان کی حالت کیا ہوگی، اور جنہوں نے اللہ کے اوپر ایمان لا کر اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالا، ان کا کیا ان کو اجر ملے گا۔ تو دونوں کا تقابلی جائزہ جو ہے مختلف انداز سے دو تین مختلف طریقوں سے آئے گا انشاءاللہ۔ اور خاص کر جہاد کے پس منظر میں کہ اتنا سخت اگر مسلمانوں نے آزمائش جو سہنی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ان کو آخرت میں جنت ملے بھی، وہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہوگی، وہ بھی بہت اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم اجر ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے داخل کرے گا، وہ عامل الصالحات، اور نیک اعمال بھی کیے، بے شک اللہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو داخل کرے گا جنات، جنتوں میں، جنت میں، ان کو باغات میں داخل کرے گا، ان کو جنتوں میں داخل کرے گا۔ وہ جنتیں کیسی ہوں گی؟ تجری من تحتها الانہار، چلتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، ایک بہترین لینڈسکیپ کی طرف یہاں پر اشارہ۔ اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی اصل ہے کہ حقیقت، اس کی اصل حیت یا اس اصل نظارہ جو ہے وہ تو جب وہاں پر پہنچیں گے تو اسی وقت ہمارے سامنے آئے گا، لیکن یہاں پر ایک دل کے اطمینان کے لیے مطلب اللہ تعالیٰ نے نشانیاں جو ہے ہماری دیکھی والی نشانیوں میں سے کچھ نشانیوں کا ذکر کر کے یہ تسلی دی کہ اس طرح سے دیکھو کہ وہاں پر بھی ایک بہترین لینڈسکیپ ہوگا کہ جس میں نہریں بہتی ہوں گی ان باغات کے بیچوں بیچ۔ والذین اور ان کے برعکس یہ تو ہے اجر ان لوگوں کا جو ایمان کے ساتھ جنہوں نے نیک عمل بھی کیا، لیکن والذین کفروا، لیکن وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، یتمتعون، وہ سب فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی وہ تو فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا میں، یتمتعون، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی دنیا میں عارضی طور پر متاع دنیا سے ہے کہ عارضی فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ تو عارضی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ یاکلون، اور وہ کھاتے پیتے ہیں، کما تاکل، جس طرح سے کھاتے ہیں الانعام، جانور یا چوپائے، وہ تو اس طرح سے کھاتے پیتے ہیں جس طرح سے چوپائے کھاتے ہیں۔ ون نارو، اور آگ ہی، مسون لہم، ان کے رہنے کی جگہ ہے، اور ان کے آخری رہنے کی جگہ جو ہے وہ آگ ہی ہے۔ کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ تو دنیا میں عارضی طور پر ہی فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے جو بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے یا فضل و کرم کیا، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ان کے اوپر بھی رحمت ہے، لیکن اس رحمت کا دنیا کی زندگی میں ہی بس فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان کی زندگی ایسے ہے جیسے کہ جانوروں کی زندگی ہے۔ جانوروں کی زندگی کیسی ہے؟ اگر ہم جانوروں کی زندگی، وہ ایک ان کا جو ایک فطرت ہے، اس فطرت پر ہی ہے، وہ وہیں پہ، وہاں سے کبھی بھی وہ نہیں ہلیں گے۔ ان کا فطرت کیا ہے؟ جتنے بھی جانور ہم دیکھیں تو ان کے میکسیمم کیا ہمیں ایفرٹ نظر آتی ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا انہوں نے روزمرہ کا جیسے اس کا خیال ہے ان کو، یا اپنی نسل آگے بڑھانے کا خیال ہے، اس کے علاوہ کوئی ان کا جس انداز سے وہ رہ رہے ہیں، کبھی نہیں دیکھا کہ کسی جانور نے اگر کوئی شکار کیا ہے تو اس کو باربیکیو کرے گا اور اس کو بھون کر کھائے گا، یا اس طرح سے کرے گا، یا کسی پرندے نے جو مطلب گھونسلے بناتے ہیں وہاں پر اس نے کوئی اپنے گھونسلہ بنانے کا سٹائل جو ہے وہ الگ کر دیا، اور وہ مطلب کسی پکے گھروں میں جا کر رہنا شروع ہو گیا، یا پکے گھر بنا لیے۔ تو جس طرح سے وہ بس دنیا میں ہی ان کی بریکٹ جو ہے وہ دنیا تک محدود ہے، کہ وہ دنیا میں انہوں نے کھایا پیا اور اپنی نسل بڑھائی اور ختم ہو گئے۔ دنیا کی زندگی کے اس بریکٹ کے باہر یا اس دائرے کے باہر ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں، ان کی کوئی نظر ہی نہیں، ان کی کوئی توجہ ہی نہیں، انہوں نے بالکل سوچا ہی نہیں کہ اپنی اس دنیا کی زندگی کے بعد بھی ان کو کچھ زندگی ہوگی، یا کچھ ان کا لینے دینا ہوگا، یا کچھ معاملات ہوں گے۔ تو کافروں کا بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ وہ بس دنیا کی بریکٹ میں ہی انہوں نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، وہ اس سے باہر نکلتے ہی نہیں کہ اس دنیا کی زندگی سے باہر نکلیں گے تو اگلی زندگی میں ان کا کیا حال ہوگا۔
تو جس طرح سے دنیا میں جانور جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں بس دنیا میں ہی اور دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے ان کافروں کا بھی معاملہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی بس اسی کو توجہ دیتے ہیں اور اسی کو بس گزارنے کے اوپر ان کو پوری وہ کوشش کرتے ہیں اور اسی پر انحصار ہوتا ہے، اور اس کے بعد کی وہ زندگی کو کچھ سمجھتے نہیں۔ تو پھر اگر ان کا رویہ ایسا ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلی اختیار دیا، ایک ایک پورا اختیار دے کر ان کو پوری سمجھ بوجھ دے دی، اور پھر بہت ساری نشانیوں کے ذریعے سمجھا بھی دیا، اور آج سائنٹیفک فینومینا، سائنٹیفک انداز سے جس طرح سے ہمارے سامنے آتی ہے، بہت ساری چیزیں تو مطلب ثابت بھی ہو چکی، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اپنے اس رویے پر برقرار ہیں تو پھر ون نار مسون لہم، ایسے لوگوں کی جگہ جو رہنے کی وہ آگ ہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں انہوں نے مطلب فائدہ اٹھا کر بس ضائع کر دیا۔ وقعین، اور کتنی ہی من قریۃ، بستیاں ہیں بستیوں میں سے، یہ اشد قوتاً، کہ وہ زیادہ سخت تھی قوت میں، طاقت میں، توانائی میں، من قریتی کا، آپ کی بستی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی سے پہلی بستیاں جو ہیں وہ کتنی ہی زیادہ طاقت میں تھی، اللہ تی، جس نے اخرجت کا، نکال دیا آپ کو، جس نے نکال دیا آپ کو، یعنی مکہ کی بستی جس سے آپ کو مشرکین مکہ نے نکال دیا، وہ اس سے پہلے کی بستیاں یا اس کی پہلے کی قومیں تو اس سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ یہ ہمیں ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے دوبارہ سے یہ یاد دہانی ہوئی تھی، قوم عاد کا جب ذکر ہوا تھا حضر الموت میں، حضر الموت کے ایریا میں، یعنی کہ جنوب مشرقی ایریا میں جو ہے قوم عاد کے مسکن جو ہے، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری قومیں جو گزر چکی ہیں، وہ اپنی سلطنت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، توانائی کے اعتبار سے، خوشحالی کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، اپنی جو تمدن ہے، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے، نظام سلطنت کے اعتبار سے، تعمیرات کے اعتبار سے، تقریباً ہر اعتبار سے وہ مشرقین مکہ سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، بہت زیادہ خوشحال تھیں، بہت زیادہ وہ مطلب وسعت والی حکومتیں تھیں ان کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے برباد کر دیا۔ تو یہ مشرکین مکہ جو ہے یہ تو کوئی شے ہی نہیں، یہ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ مشرکین مکہ، یا مکہ جس سے ان مشرکین نے آپ کو نکال دیا، تو اس سے پہلی قومیں جو ہیں ان سے تو بہت زیادہ طاقت میں تھی۔ اہلکناہم، ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، فلا ناصرہ، پھر کوئی مددگار نہیں تھا، لہم ان کا، ہم نے ان بستیوں کو بھی ہلاک کر دیا، یعنی ان مکہ کے جو لوگ ہیں، یہ اگر اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے ہیں، جنگجو قسم کے جو لوگ ہیں وہ بڑا گھمنڈ کرتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے قبیلوں کے ساتھ ہمارے روابط ہیں اور ہم طاقت میں زیادہ ہیں یا توانائی میں زیادہ ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں، تو ہم تو بڑی آسانی سے ان کا مقابلہ کر لیں گے۔ تو ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور قومیں جو ہیں وہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہلاک کر چکا، تو اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کر چکا تو یہ قوم تو کوئی چیز نہیں، یہ قوم تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی آئندہ آنے والی جنگ جو ہے، جنگ بدر جو ہے، اس کی ایک ترغیب یا اس کے لیے ایک انکریجمنٹ جو ہے، یا اس کے لیے ایک نصیحت جو ہے مسلمانوں کو کہ دیکھو مسلمان، اللہ نے مدد کی پچھلی، جب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو یقیناً تم کامیاب ہوگے، اور یہ جو کافر لوگ ہیں، ایسی تو بہت ساری قومیں اس سے پہلے اللہ تباہ کر چکا ہے۔ افمن کان اعلی بینہ، تو بھلا کیا وہ شخص، اب یہاں پر پھر کمپیریزن ہوگا دو مختلف افراد کے، یا دو مختلف مطلب طرح کے لوگوں میں، ایمان والوں میں اور کافرین میں، مشرکین میں۔ تو ایمان والے جو ہیں ان کو اللہ، ان کی کیا حیثیت ہوگی یا کیا ان کا اجر ہوگا، اور جو منکرین ہیں، جو کافرین ہیں، کفر کرنے والے ہیں، ان کا کیا مطلب حالت ہوگی، اس کی طرف ایک دو مختلف انداز سے یہاں پر آگے ملے گا ہم۔ افمن کانا علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ملی، اس ہدایت کو اس نے قبول کیا، اور اس کے مطابق اس کا جو قوت ایمانی جو ہے وہ اس کا سینہ جو ہے وہ روشن ہے ایمان سے، تو جو واضح دلیل پر ہے اپنے رب کی طرف سے، کہ بھلا وہ کمن اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ اب دوسرا شخص کون سا ہے؟ زین لہ سوء عملہ، کہ مزین کر دیا اس کے لیے اس کا برا عمل، اس کی برائیاں، اس کا انکار، اس کے انکار کی روش، ان کے برے اعمال جو ہیں جو اس کے لیے مزین کر دیا۔ وہ ظاہری طور پر تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ بڑے اچھے کام کر رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ اس کے برے اعمال ہیں جو ان کو مزین کر کے بتا دیا۔ مخالفت میں دیکھا جائے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں
دین سے دوری جو ہے یا دین کا انکار جو ہے، اس کے ذریعے سے اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا میں بڑی کوئی مال و دولت سمیٹ کر رکھے گا، یا دنیا میں کامیابی رکھے گا، یا یہ کہ اپنے بزرگوں کے راستے پر وہ چل رہا ہے تو بس وہی ٹھیک ہے، جو دین جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بھی اس کا برا عمل ہے جو اس کے لیے مزین کر دیا اس کے اوپر وہ مطلب اس نے اسی کے اوپر اپنی تسلی رکھی ہے۔ تو بھلا کہ کیا یہ ایمان والا جس کے لیے اس کی دلیل اس کے رب نے کی طرف سے جو ہے وہ واضح کر دی، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس کے لیے تو اس کا برائی جو ہے اس کے لیے مزین کر دی؟ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، یعنی اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اس نے اپنی خواہشات، اپنی منمانی، اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاری، تو وہ یقیناً اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے کھول دیے۔ مثل الجنتی، جنت کی مثال یا جنت کی صفت یا جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ اب اب یہ دو طرح کے لوگ یہاں پر ذکر ہوئے، ایک وہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی دلیل جو ہے واضح کر دی، یا جس کا سینہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے کھول دیا، ہدایت کے لیے کھول دیا، اور دوسرا جس کے لیے دنیا جو ہے وہ اس کے برے اعمال مزین ہو گئے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے والا ہے۔ ان دونوں میں سے پہلے قسم کا جو بندہ ہے اس کے لیے کیسی جنت ہوگی، اور پھر دوسری قسم کا بندہ جو ہے اس کے لیے اس کی آخرت جو ہے وہ کیسی ہوگی، یہ دونوں یہاں پر ہمیں ملے گے یہاں پر دونوں معاملات میں۔ مثل الجنتی، تو پہلا جو شخص ہے اس کے بارے میں جنت جو ہے اس کو ملے گی، اس جنت کی مثال کیسی ہوگی یا وہ کس طرح سے ہوگی جنت؟ وہ اللہ تی وعید المتقین، وہ جنت جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ فیہا انہار، اس میں نہریں ہیں، من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی جو بدبو کرنے والا نہیں ہے۔ اس میں جو نہریں بہتی ہوں گی، بھائی کئی دفعہ ذکر ہوا کہ اس میں نہریں بہتی ہیں، تو نہریں جو اس میں بہتی ہوں گی وہ ایسی ہوں گی کہ جیسے ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جو بدبو کرنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو نہریں بہتی ہیں یا دریا جو بہتے ہیں یا ندی نالے وغیرہ جو بہتے ہیں، ان میں تو مطلب کوئی بہت ساری امپیورٹیز ہوتی ہیں، بہت ساری اس میں جو جانور مر جاتے ہیں ان کا تعفن وغیرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، یا آج کل خاص کر دیکھا جائے تو بیچوں بیچ نہروں اور دریاؤں وغیرہ میں تو بڑی پولوشن بھی ہوتی ہے۔ یہ ویسٹ میٹیریل جو ہے، ویسٹ جو ہے وہ بھی خاص کر تھرڈ ورلڈ کنٹری میں تو یہ جو ڈرینیج کا پانی جو ہے وہ بھی اس کو فلٹر ولٹر کر کے یا اس کو مطلب پروسیس کر کے تو وہ دریاؤں میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یا بہت ساری فیکٹریز جو ہیں، وہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ وہ بہت ساری فیکٹریز جو ہیں جو کیمیکل وغیرہ کی فیکٹریز ہیں، وہ دریاؤں کے کنارے یا دریاؤں کے آس پاس ہوتی ہیں تاکہ وہ اپنے ویسٹ جو ہے وہ دریاؤں میں بہا دیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مختلف طریقوں سے بہت ساری امپیورٹیز ہوتی ہیں، یا ویسے بھی دنیا میں جو پانی ہے کسی جوہر یا تالاب کی شکل میں اگر کھڑا ہو جائے تو کچھ عرصے میں وہ اپنا رنگ بدل دیتا ہے، اس میں بدبو وغیرہ آنا شروع ہو جاتی ہے، ان میں بہت ساری جو اس طرح کے میٹرز ہوتے ہیں۔ لیکن آخرت میں جو جنت میں جو نہریں بہ رہی ہوں گی وہ بالکل صاف شفاف پانی کی ہوں گی، بالکل اس میں کسی قسم کی بدبو یا کسی قسم کا ایسا عنصر نہیں ہوگا۔ یہ وہی بات کہ دنیا جی مثال تو اللہ تعالیٰ نے دی، ہم نے جس کو دے کر ہم تھوڑا سا اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے کس قدر بہتر ہوگی یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مت سمجھو کہ دنیا میں جیسے نہریں بہتی ہیں ویسے وہ وہاں سے جو پانی ہے وہ بھی مثالی ہوگا کہ جس میں بدبو کبھی پیدا نہیں ہوگی، تر و تازہ پانی ہوگا جیسا کہ چشموں میں بہتا ہے یا چشموں سے بھی زیادہ صاف۔ وہ انہار، اور نہریں ہوں گی، من لبن، ایسے دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، کہ بالکل نہیں بدلا اس کا ذائقہ۔ اس میں ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ نہیں بدلا ہوگا۔ دنیا میں دودھ جو ہے وہ تو جیسے جانوروں کا دوہیا ہوا دودھ جو ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں، لیکن آخرت میں جو دودھ کی نہریں ہوں گی، جس طرح سے پانی کی نہریں اس طرح سے دودھ کی نہریں، اور دودھ جو ہے وہ ہر وقت تر و تازہ اور ہر وقت فرت بخش اور خوشبودار ہوگا، ذائقہ دار ہوگا۔ دنیا میں جیسا دودھ ہے ویسا نہیں کہ وہ تھوڑی دیر تک پڑا رہا تو وہ خراب ہو گیا، پھٹ گیا، یا اس کا ذائقہ بدل گیا۔ تو وہاں پر دودھ کی نہریں جو ہیں وہ بھی بہترین ہوں گی، تر و تازہ اور ہمیشہ تر و تازہ رہنے والا اور خوشبودار اور ذائقہ دار۔ وہ انہار، اور نہریں، من خمر، شراب کی، لذت للشاربین، جو لذیذ ہوں گی، لذت دینے والی ہوں گی پینے والوں کے لیے۔ وہاں پر جو شراب کی نہریں جو ہیں وہ بھی مطلب پینے والوں کے لیے فرحت بخش ہوں گی، یا
لذت پہنچانے والی ہوں گی۔ دنیا میں شراب غالباً اس کا ذائقہ جو ہے کڑوا وڑوا ہوتا ہے یا کسیلا ہوتا ہے، اس کو تیار بھی کس طرح سے کیا جاتا ہے، کہ گڑے سے پرانے پھل جو ہیں ان کو کشید کر کے یا اللہ عالم کس طرح سے اس کو تیار کیا جاتا ہے، لیکن اور پھر اس کا سائیڈ افیکٹ بھی بہت برے برے ہوتے ہیں، ان کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں اس کے، اور سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ جو ہے وہ پینے والا جو ہے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ لیکن جنت میں جو شراب جو ہے وہ نہروں کی شکل میں اسی طرح سے بہے گی، اور وہ پینے والوں کے لیے لذت کا باعث ہوگی، نہ کہ کسی طرح کا سائیڈ افیکٹ اور کسی طرح کی اس کی امپیورٹی اور یہ وہ سارا کچھ اس سے بھی پاک ہوگی وہ انہار، اور نہریں ہوں گی من عسل مصفن، صاف کیے ہوئے شہد کی، صاف شفاف اور بالکل خالص شہد کی نہریں ہوگی۔ یہ بھی خالص شہد بھی آج ہم اگر دنیا میں دیکھیں تو اس کی پہچان کرنا ہی مشکل ہے، کہ اس کے پہچان کے بہت سارے مختلف طریقے ہیں جو ہیں، اور ناخالص شہد جو ہے وہ عام طور پر ملتی ہے، جو اب پتہ نہیں، میں بھی بہت زیادہ تحقیق تو نہیں کی اس کے اوپر، لیکن شہد جو ہے وہ عام طور پر کرسٹلائن بھی ہو جاتی ہے، یعنی اس میں جیسے چینی ہے ویسے چینی کی طرح سے جم جاتی ہے۔ مجھے جو لگتا ہے کہ وہ امپیورٹی کی نشانی ہے، ایون کہ مکھیوں سے جو شہد حاصل کیا جاتا ہے، ظاہری طور پر اگر آپ فارمز وغیرہ میں جائیں کسی مکھیوں کے فارم میں، تو وہاں سے آپ چھتے سے یا ان کے جو انہوں نے اس کا ووم بنایا ہوتا ہے، کوم وغیرہ بنایا ہوتا ہے، جو چھتا مصنوعی طور پر یا اس کا اوریجنل چھتا جو ہے اس سے بھی شہد حاصل کرے، تو وہ اس میں بھی امپیورٹیز شامل ہوتی ہیں، کہ ایک مکھی جو ہے وہ تو کتنے ہزار پھولوں کا رس چوس کر ایک قطرہ جو شہد کا وہ بنتا ہے، لیکن فارمز وغیرہ میں کیا کرتے ہیں کہ اس کے قریب قریب ہی کوئی چینی یا گڑ وغیرہ کے کچھ میٹھے جو مطلب چیزیں جو ہیں وہ رکھ دیتے ہیں، اور مکھی جو ہے وہ ہزاروں کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کے بجائے وہی جو چینی اور گڑ اور اس طرح کے جو چیزیں ہیں انہیں کو اکٹھا کر کے وہ اپنے چھتے میں بھر دیتی ہے۔ ظاہری طور پر تو وہ شاید یقیناً وہ خالص ہی ہوتا ہے، لیکن وہ بھی وہ چیز نہیں ہے اصل شہد جو جو مطلب مکھی کا صحیح جو قدرتی اور نفیس شہد جو ہوتا ہے، اور پھر اس کی پہچان جو ہے وہ بھی مختلف طریقوں سے ہے۔ لیکن آخرت میں جو شہد ہے، قیامت میں سوری جنت میں جو شہد کی نہریں ہوں گی وہ بھی صاف شفاف ہوں گی اور خالص ترین شہد کی نہریں ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے یعنی جنتیوں کے لیے اس میں من کل ثمرات، ہر قسم کے پھل ہوں گے، وہ مغفرت، اور ہر طرح کے پھل ہوں گے وہاں پر ان کے کھانے کے لیے، تواضع کے لیے، وہ مغفرت، پہلی جو چیزیں ہیں وہ تو ساری پینے والی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، جس میں شراب اور دودھ اور پانی اور شہد ہے، اور اس کے علاوہ کھانے پینے کے لیے بھی ان کے لیے بہترین قسم کے میوے اور پھل ہوں گے، وہ مغفرت، اور ان سب سے بڑھ کر کے مغفرت ہوگی من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے مغفرت۔ یہ مغفرت یا تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے دنیا کے اعمال کی نسبت سے، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا جس کے نتیجے میں ان کو جنت حاصل ہوئی، یا آخرت میں بھی جو جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کی آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ صلح، یا آپس میں بھی ان کا آپس میں کوئی معاملات ہوں گے جب، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو صاف کر دے گا، اور پھر یہ مغفرت کے ایک بہت بڑی جو ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ تو مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ہر گناہ کو، اور اس کے بعد پھر اس کا فضل و کرم جو ہے وہ شامل حال ہوگا کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیا یہ شخص جو ہے، اب یہ پہلا ایک پورا پیکج جو ہے جنت کا جہاں پر تذکرہ ہوا، یہ جنت ہے اس شخص کے لیے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہدایت کے دروازے کھول دیے۔ کیا وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے؟ کمن ہوا خالد، کیا اس طرح سے کہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، پھر ناری، آگ میں، جبکہ دوسرے قسم کے لوگ جو ہیں جو کہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہوں گے، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتے ہیں، جنتیوں کے برابر؟ وسکو، اور وہ سب پلائے جائیں گے، جہنم میں رہنے والے، آگ میں رہنے والے جو ہیں وہ پلائے جائیں گے، مان حمیمان، کھولتا ہوا پانی، فقطع، تو کاٹ دے گا وہ کھولتا ہوا پانی جو ہے، ان کی انتڑیوں کو، وہ کھولتا ہوا پانی جو ہے ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا، استغفر اللہ۔
آپ دیکھیں جنت میں جو مطلب پھل ہیں اور مطلب پینے کی چیزیں جو ہیں وہ کس قدر لذیذ اور تازہ اور خوشبودار ہوں گی اور ذائقہ دار ہوں گی، اس کے مقابلے میں یا اس کے برعکس جو جہنم میں یا جو آگ میں جو جلسائے جائیں گے، ان کو باقی عذاب جو ہے اس کے علاوہ ان کے پینے کے لیے جو توازے کی جائے گی وہ بھی کھولتے ہوئے پانی سے، اور ایسا کھولتا ہوا پانی کہ جن کے پینے سے ان کی انتڑیاں جو ہیں وہ کٹ جائیں گی، وہ گل جائیں گی اور پگھل کر باہر نکل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف۔ اب یہ منافقین جو ہیں اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان منافقین میں یا وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب منافقین جو ہیں ظاہری طور پر انہوں نے مسلمانوں کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں، تو وہ مسلمانوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بھی جاتے ہیں، ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے بھی یا دیگر معاملات میں بھی، لیکن وہ دل سے انہوں نے کو قبول نہیں کیا ہوا۔ تو یہ ان کی ایک کہہ لو کہ ایک کیفیت یا ان کی ایک کردار جو ہے اس کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، یعنی آپ کی محفل میں ظاہری طور پر تو بیٹھے ہیں، ظاہری طور پر ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کی بات جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، بڑے غور کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے ہوئے باتیں سن رہے ہیں۔ حتیٰ اذا خرجوا، یہاں تک کہ وہ جب نکلتے ہیں، من عندک، آپ کی طرف سے، یعنی وہ اس محفل سے، اس مجلس سے جب وہ نکلتے ہیں باہر، جب نکلتے ہیں تو قال، تو وہ کہتے ہیں للذین اوتوا العلم، ان لوگوں سے جو دین کا علم دیے گئے، وہ جو صحیح میں جو مسلمان ہیں، جو صحیح طور پر جنہوں نے جو بڑی توجہ کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر باتیں سن رہے تھے، ان سے وہ کہتے ہیں یا ان سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، کیا کہا اس نے ابھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کیا کہا تھا، ابھی کیا بات کر رہے تھے، ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں آئی۔ یہ دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ کیونکہ دل سے ایمان ہی لے اور نہ ہی انہوں نے توجہ سے بات سنی، تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی وہاں پر ارشاد فرمایا یا جو بھی بات ہوئی اس محفل میں، اس مجلس میں، وہ ان کو وہ سمجھ ہی نہیں آئی، ان کو انہوں نے سنی انسنی کر دیا، اور بعد میں جا کر دوسروں سے پوچھتے پھرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، ذرا مطلب بتاؤ، یا بعد میں اس کو، یا دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو ایسے باتیں پھیلانے کے لیے یہ بھی ان کا ایک رویہ رہا ہے کہ کسی طرح سے مسلمان جو ہیں، وہ جو صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، وہ بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، یا تو تھوڑا سا وہ بھی کمزور ہو جائیں، تو اس معنی میں بھی کہ کیا کہا انہوں نے، ہمیں تو اس کی کچھ سمجھ نہیں لگی، ذرا آپ بتاؤ کہ ہمیں کیا کہا۔ تو یہ منافقت کا ایک طریقہ ہے جو جس کی طرف اشارہ ہے کہ منافقین کا یہ رویہ بھی ہے، یا مسلمانوں کو کہہ لیں کہ ایک یہاں پر بتا بھی دی کہ ایسے کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں بھی ذرا غور کرو، غور و فکر کرو، یا ان کے بارے میں بھی ذرا کیئرفل رہو۔ منافقین کی پہچان بھی مختلف انداز ہے، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم یا آیات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو اسلام مسلمان جو ہیں ان کو بتائی، یا مختلف انداز سے، تو ان کا ایک رویہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ وہ لوگ جو ظاہری طور پر تو بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں باتیں، لیکن باہر آ کر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو ان کی یہ جو ان کا جو طریقہ ہے، یہ بھی کچھ خاص اشارہ کرتا ہے ان کے رویے کی طرف یا ان کے ایمان کی طرف۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، طبع اللہ، کے تبع کر دیا یا مہر لگا دی، اللہ نے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، یعنی کہ اب ان کے دل جو ہے وہ بند ہو گئے، ہدایت کے لیے قبول نہیں کرتے وہ، واتبعوا، اور انہوں نے اس وجہ سے کہ انہوں نے پیروی کی، اہواءہم، اپنی خواہشات کی۔ یہ لوگ بھی اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی ایک تو کافر وہ ہیں جو کہ دشمن کی صفوں میں کھڑے ہیں بالکل اپوزٹ میں، لیکن مسلمانوں کے اندر جو منافق گھسے ہوئے ہیں، در حقیقت وہ بھی اپنی اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بھی اسی طرح سے مہر لگا دی کہ وہ جتنا مرضی اب کوشش کریں، ان کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ والذین اہتدوا، اور وہ لوگ جن سب نے ہدایت پائی، جن سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پائی، زادہم ہدم، اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا انہیں ہدایت میں، وآتاہم، اور اس نے عطا کر دیا انہیں تقواہم، ان کا تقوی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر جنہوں میں صحیح طریقے سے سنا، صحیح طریقے سے توجہ کے ساتھ سنا، صحیح معنوں میں، تو انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت جو پائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت میں بھی بڑھا دیا اور ان کو تقوی میں بھی آگے کر دیا، یا تقوی میں بھی بڑھا دیا،
تقوی عطا کر دیا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، جو نہیں وہ سب انتظار کرتے مگر قیامت کا. اب یہ انکار کرنے والے جو ہیں، چاہے وہ مشرکین کی شکل میں ہے، منافقین کی شکل میں ہے، کافرین کی شکل میں ہے، یہ سب اب تو انتظار کر رہے ہیں قیامت کا. یعنی ان کے اوپر ہر طرح کی ہدایت، ہر طرح کی نصیحت، ہر طرح کی جو آیت ہے وہ ان کے اوپر کھول کر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی. تو اس کے باوجود اگر وہ اس کا انکار کیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ نہیں مان لائیں گے، اب جو بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں. تو نہیں وہ مگر انتظار کر رہے قیامت کا. انت اتیہم، کہ وہ آ جائے، بغتتن، اچانک، کہ اچانک ہی وہ آن کھڑی ہو ان کے سروں کے اوپر. فقط جا، اور پس یقیناً آ چکی اشراتها، اس کی بہت ساری نشانیاں، یعنی قیامت کی بہت ساری نشانیاں جو ہیں وہ تو پوری بھی ہو چکی. اب قیامت کی بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی. ایک تو بہت بڑی نشانی جو ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے، وہ قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے وہ گزر چکی. جیسا کہ اس سے پہلے کی کتابوں یا رسولوں نے بھی قیامت کے بارے میں ڈرایا لوگوں کو. تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ایک نبی آئے گا، آخری نبی، اور ایک کتاب آئے گی جو آخری کتاب ہوگی. تو یعنی کہ وہ اس وقت کے حساب سے ایک نشانی تھی کہ قیامت سے پہلے ایک آخری نبی جو ہے وہ آنے والا ہے. اور وہ آخری نبی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی بعثت جو ہوئی، تو یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی جو ہے وہ پوری ہوگی. اس کے علاوہ بھی ہمیں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی بہت ساری نشانیاں جو پڑی ہوئی ہیں تو وہ پتہ نہیں اب قیامت کتنی دور ہے. تو بہت ساری احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت جو ہے وہ کتنی قریب ہے. جیسے کہ بہت ساری آیات جو ہیں وہ بھی ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ قیامت بہت قریب ہے. اور قریب آ لگا دن جو ہے، ایک یہ بھی ٹرم جو ہے وہ ایک دو دفعہ آیات میں گزری ہے کہ وہ دن جو بالکل قریب آ لگا، بالکل ہی قریب آ لگا دن جو ہے، بالکل قریب کھڑا ہے وہ دن قیامت کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث جو ہے ان سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. جیسے انہوں نے اپنی شہادت کی اور اس کے ساتھ والی انگلی جو ہے ان کو ملا کر کہا کہ میرے اور قیامت کے درمیان بس اتنا فاصلہ ہے جتنا یہ دو انگلیوں کا. تو قیامت جو ہے وہ اس قدر قریب ہے کہ کسی کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ جب قیامت آئے گی تو دیکھی جائے گی. وہ اچانک آ دھمکے گی. اور وقت کے حساب سے ہم نے کئی دفعہ تذکرہ کیا کہ جب مہلت ختم ہوتی ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے اچانک ہی یہ کیا ہوگا، ہمیں تو کوئی مہلت ہی نہیں ملی، یہ موقع ہی نہیں ملا کوئی. تو قیامت کی نشانیاں بہت ساری تو آ چکی ہیں. اگر ان کو یہ خیال ہے کہ قیامت آنے میں اگر وقت باقی ہے تو ان کو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور ان کو یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا چاہیے کہ قیامت کسی بھی وقت اچانک سے آ دھمکے گی، کیونکہ اس کی نشانیاں سمجھو کہ پوری ہو چکی. اب آپ یہ نشانیاں مت تلاش کرتے رہو کہ اب یہ نشانی باقی ہے تو یہ نشانی پوری ہوگی اس کی قیامت کی. آپ کی اپنی زندگی جو ہے وہ بھی قیامت کی ایک بہترین ایک رہنمائی ہے کہ مطلب جیسے ہی اس کی مہلت ختم ہوئی، زندگی ختم ہوئی، تو مہلت ختم، اس کے بعد بس قیامت ہی ہے آپ کے لیے. فَأَنَّ لَهُمْ، پھر کہاں ممکن ہوگی جب یہ قیامت اچانک ان کے اوپر آ چکے گی تو پھر فَأَنَّ لَهُمْ، تو پھر کہاں ممکن ہوگی ان کے لیے اذا جاءتهم ذکراہم، جب وہ قیامت آ جائے گی ان کے پاس تو ان کی نصیحت ان کے لیے کہاں ممکن ہوگی. جب وہ اچانک قیامت ان کے اوپر آ جائے گی تو ان کی نصیحت کہاں ممکن ہوگی. یعنی کہ مہلت جب ختم ہو گئی تو پھر تو ان کے لیے ایمان لانا ممکن ہی نہیں ہوگا. پھر کہاں ممکن ہوگا، پھر وہ سارا وقت جو ہے ضائع کر چکے ہوں گے، اپنا سارا مہلت جو ہے وہ ضائع کر چکے ہوں گے. فعلم، پس آپ جان لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ان کے توسط سے مسلمانوں کو یہاں پر تسلی بھی دی جا رہی ہے، یا مسلمانوں کو. فعلم، پس آپ جان لیجئے انہو، کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ جان لیجئے. یہ آپ وہ بہت واضح طور پر سارے جو بنی نوع انسان ہیں ان کو بتا دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ کے معبودیت میں اگر تم ڈنڈی مارو گے تو تمہارا کوئی مطلب تمہیں کوئی معافی، کوئی مہلت، کوئی دوبارہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تمہاری اس وقت تک جب تک کہ تمہارے پاس مہلت ہے، کہ بے شک کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، تو اور اب بخشش مانگیے اپنے گناہ کی. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومن مردوں کے لیے، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں کے لیے بھی. آپ بس آپ بخشش مانگیے گناہوں کی.
اپنے گناہوں کی، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ ان کے کوئی ایسے گناہ ہوں گے جن کی بخشش کی تو، لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا جو ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ جتنے لوگ جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ تقوی والے ہوتے ہیں، زیادہ وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، زیادہ وہ مطلب اللہ کے قریب ہوتے ہیں، وہ اتنا ہی زیادہ استغفار کرتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ جتنا زیادہ استغفار کرے گا در حقیقت وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا، اور اتنا ہی وہ زیادہ عاجز ہوتا جائے گا، اتنا ہی زیادہ انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتا رہے گا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بہت ساری احادیث جو ہمیں ملتی ہیں کہ وہ ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ، 70 مرتبہ سے زیادہ یا 70 مرتبہ سے لے کر 100 مرتبہ تک وہ ایک دن میں توبہ کرتے تھے یا استغفار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ اور مسلمانوں کو بھی اسی طرح کہ دن میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے بابت تو کبھی گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، ہمارے جیسے لوگ جو ہیں پتہ نہیں اٹھتے بیٹھتے باتیں کرتے دوستوں کے ساتھ گپے شپے مارتے، چاہے مطلب وہ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سارے معاملات میں ان سے بہت ساری ایسی کوتاہیاں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں تو ضرور اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم جتنا میکسیمم کوشش ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش اور استغفار جو ہے وہ کرتے رہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ صرف اپنے لیے آپ استغفار کرتے رہیں، بلکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، یعنی دوسروں کے لیے بھی ہمیں مطلب بخشش کی دعا جو ہے اور ان کے لیے بھی ہمیں دعائیں جو ہیں وہ کرتے رہنا چاہیے۔ واللہ یعلم، اور اللہ وہ جانتا ہے، متقلبکم، تمہارے چلنے پھرنے کو، وہ مسواکم، اور تمہارے ٹھہرنے کو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھہرنے کو، یعنی دن کو تم کہاں پر پھرتے ہو گھومتے پھرتے ہو وہ بھی سارا طرح جانتا ہے، اور تمہارے ٹھہرنے کو یعنی رات کو تمہارے ٹھکانے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں تو تمہاری ظاہری باتیں جو ہیں، چلنے پھرنے سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ظاہر طور پر جو تم کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، اور ٹھہرنے سے مراد وہ خفیہ یا تنہائی جو ہے، یا چھپی ہوئی باتیں جو ہیں، دل کے ارادے نیتیں جو ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو تمہاری ظاہری اور باطنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تمہارے چلنے پھرنے کی جگہوں کو اور تمہارے ٹھہرنے کو، یا تمہارے ظاہر کو اور تمہارے باطن کو، تمہارے جو سب کے سامنے جو تم کرتے ہو یا دلوں میں تم چھپا کے رکھتے ہو ارادے نے، سب اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اگر تو اس کے مطابق وہ انصاف بھی کرتا ہے۔ لہذا جو بھی تمہارے عمل ہو، جو بھی تمہارا عقیدہ ہے، جو بھی تمہارا مطلب دعا ہے، استغفار ہے، اپنے لیے دوسروں کے لیے، جو بھی امیدیں ہیں اپنے لیے دوسروں کے لیے، وہ سب کے سب اللہ کے ساتھ خالص کر کے اللہ کی طرف توجہ کریں گے، تو پھر ہی ہمارا ظاہر اور باطن جو ہے وہ پاک باز ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر سے، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اجازت چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی پھر دعا میں ضرور یاد رکھیں، مجلس کا وقت جو ہے وہ تھوڑا سا ہم نے پیچھے کیا ہے، تو آپ نوٹ کر لیں، کوشش کریں گے کہ ہم تھوڑا سا وقت پہ ہی شروع کریں انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا جو پیٹرن ہے یا فارمیٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر قطر میں جو نماز ہوتی ہے فجر کی، اس کے کچھ 15-20 منٹ کے بعد تو اس پیٹرن کو ہم فالو کرتے ہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں استقامت ہمیں نصیب فرمائے، اور اس کی صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی نصیحت جو ہے وہ بھی دلوں میں اتار کر اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے ظاہری اور باطنی مسائل میں اللہ تعالیٰ ہماری خاص مدد اور رہنمائی کرے۔ ہمارے معاملات جس میں ہماری پریشانیاں ہیں، جاب کے مسائل ہیں، والدین کے یا ہمارے بچوں کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، سب کو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خاص مدد اور ہماری خاص رحمت جو ہے وہ ہمارے اوپر کرے، فضل و کرم ہمارے اوپر کرے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.